سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے قریب قریب آ جائیے، تھوڑا دور رہے تو پہلے ہی دوری بہت ہے آپ کی میری، اس کے اوپر سے پھر اور دور رہے تو پریشانی بڑھ جاتی۔ جتنے قریب رہے اتنی الفت۔ دعوت میں گئے یا کوئی خوشی کا موقع رہا تو گلے اس لیے ملتے کہ قربت بڑھے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، آپ کچھ اپنے آپ سے مل لو، تو تھوڑا قریب آ جائیے انشاءاللہ۔ آپ کو بھی تھکنے نہیں دیتا ہوں کیونکہ طویل لمبا واقعہ ہے معراج کا، کوشش پوری کروں گا کہ آپ حضرات تک صحیح پیغام پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب صاحبین 3 بار درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں دہرائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ اور ہم سب لوگ قابل مبارکباد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں پھر ایک اور شب معراج عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کا جب بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اسی وقت میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جن نعمتوں کو دے رہا ہے کیا ہم اس کے لائق بھی ہیں یا نہیں ہیں، اس لحاظ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غور یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی، ہم اس میں جو سانس لے رہے ہیں، جو رزق کھا رہے ہیں، ہمارا رزاق کون ہے؟ اللہ۔ اسباب ہے کاروبار، اسباب ہے سیٹ مالدار جن سے ہم کو پیسہ ملتا ہوگا، لیکن اصل جو رازق ہے جس کی طرف سے ہم کو ملتا، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارا اللہ دینے والا ہے۔ تو جب بھی شکر ادا کرنے کی بات آتی ہے تو خیال ہونا چاہیے کہ جب بھی شکر ادا کریں یہ غور کریں کہ اللہ نے ہمیں جو دیا کیا وجہ سے دیا، جبکہ ہم اس کی بے انتہا نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ غفور الرحیم ہے، بندوں کے لیے غفار بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ غفار کیا ہے؟ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دینے والا۔ رحمان کیا ہے؟ بندے کے گناہوں کے باوجود رحم کرنے والا ہے۔ گناہ ہوتا رہے پھر بھی اللہ کھانے سے نہیں روکتا، تو یہ ہے اللہ۔ کروڑوں درود و سلام، کروڑوں درود و سلام گنبد خضرا کے مکین، وہ مبارک جانی میں آرام کرنے والے جن کے در پہ ہزاروں لوگ اپنے سروں کو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے آہستہ قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے جاتے ہیں۔ کیا مبارک وہ منظر ہے، اللہ جن کو دکھایا ہے بار بار دکھا دے۔ جو جانے والے ہیں، جو جانے کے ارادے میں، اللہ ہر ایک کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ جن کے بارے میں شاعر نے کہا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کو دستگیری دی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی ہے نہ سونا ہے، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا ہے۔ کروڑوں درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے میں اور آپ امتی ہیں۔ بہرحال تاخیر نہیں کرتا، جلدی شروع کریں گے کیونکہ میرے کو بھی جانا ہے، مگر طے یہ ہے کہ جب تک پوری معراج نہیں سنا میں نے اٹھنے کے ارادے میں ہوں، جہاں تک کہ اللہ موت دے دیا تو نہیں بول سکتے، بیٹھے بیٹھے گئے۔ اب آپ لوگ بھی نیت کر لو، ہم بھی نہیں اٹھتے ہوئے۔ تو میں کوشش اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کل روز محشر میں آپ ہمارے اوپر گلا نہیں کرنا کہ اللہ میں انہوں نہیں بولے ہم کیا کرنا۔ تو آپ کوشش یہ کرو کہ میں بھی آپ کے اوپر کل گلا نہیں کرنا کہ یہ لوگ نہیں سنے میں کیا کروں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ کے سامنے جواب دیں۔ آپ کے مسجد کے خطیب صاحب کو بھی اللہ کھڑا کر کے پوچھیں گا نا، آپ کو بھی کھڑا کرتا، پھر آپ میرے پہ الزام لگائے تو اسی لیے کوشش کریں گے کہ ہم پورے واقعے کو سمجھ سکیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے۔ اب آقا کے غلام ہیں تو غلامی میں وقت تو دے سکتے، تو لہٰذا بیٹھے رہیے۔ بہرحال قرآن مجید کی آیت اللہ فرما رہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عام ترجمہ یہ ہے
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائی. کس کی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. مسجد حرام کس کو بولتے؟ جو کعبہ ہے جہاں پر لوگ طواف کرتے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے، اس کو بولتے ہیں مسجد حرام. مسجد اقصیٰ کس کو بولتے؟ وہ جو گولڈن کلر کے مینار اکثر آپ کو نظر آتے مسجد اقصیٰ کے، اس کو بولتے ہیں مسجد اقصیٰ. لیکن جو گنبد گولڈن کلر کی سونے والی آپ کو نظر آتی کلر کی، تو وہ جو ہے وہ اصل میں مسجد اقصیٰ بھی نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک ٹوٹی ہوئی گنبد کی مسجد ہے، وہ اصل میں مسجد اقصیٰ ہے. اب یہ جس جگہ کا ہم گولڈن تصویر نظر آتی مسجد اقصیٰ، آپ ماریں گے تو وہ ملتا، دیکھیں گے تو ملتا. وہ جو مسجد کا وہ گنبد ہے جس کی تصویر ہم کو ملتی عام طور پہ، وہ مسجد اقصیٰ وہ جگہ وہ ہے جہاں پر معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا تھا. تو لہٰذا یہ مسجد اقصیٰ وہ نہیں جو ہم تصویروں میں دیکھتے. بہرحال اس کی آواز ذرا سیٹی مار رہا ہے بار بار. 14 چلے گئے، سیٹی بج رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع کیسے ہوا؟ یاد رکھیے، ہمارے پاس مشہور محاورہ ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اسلام کی شروعات ہوئی تو بہت ساری تکلیفوں کے ساتھ، مگر اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شروعات اسلامی شروعات سے 1400 یعنی 40 سال پہلے ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت حاصل ہوئی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جس وقت، تو آپ نے اپنی آنکھوں کو جب اس دنیا کے اندر کھولا تو آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے جدا ہو چکا تھا. والد نہیں تھے. والدہ کے پاس جب آپ پیدا ہوئے کچھ مہینوں تک آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہے. اس کے بعد دائی حلیمہ تشریف لائی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. پہلے تو والد نہیں، دوسرا پھر جب معصوم ہیں مگر والدہ سے جدا ہو گئے. دائی حلیمہ کے پاس رہے تقریباً 4 سے 6 سال 5 سے 6 سال کے درمیان میں. دائی حلیمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آ کر مکے میں چھوڑ دی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ سے جدا ہو گئے. اب پھر حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے. تو ایک سفر میں حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل بہلانے کے لیے وہ سفر فرمایا اپنے مائکے کی طرف، ننیال کی طرف. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال مدینہ تھا، یثرب پرانا نام تھا مدینہ کا. تو وہاں تشریف لے گئی. واپسی کے درمیان میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. آپ کی خادمہ لے آ کر حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں ان کے حوالے کر دی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کفالت میں آئے. کچھ سال گزرے، پھر دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اپنوں کو کھونے کا جو دکھ ہوتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن سے دیکھا تھا، اور ہمارے جیسے سخت دل نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، کہ باپ کے مرنے پر بھی احساس نہیں ہوتا، ماں کے مرنے پر بھی احساس نہیں ہوتا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل والے تھے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کو جب نازل کرنے کی بات کی تو آپ غور کریے، سمندر پر نازل کرنے کی بات کی تو سمندر پر نے کہا اے اللہ اس قرآن کے ایک حرف کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اگر آپ مجھ پہ نازل کر دیں گے تو میں پوری دنیا میں اس طرح پھیل جاؤں گا کہ انسانوں کا وجود ختم ہو جائے گا، ذرے ذرے میں پانی بہتا نظر آئے گا اور لوگ ختم ہو کے رہ جائیں. پہاڑ پر نازل کرنے کی بات کی، اللہ نے ایک الف سمجھا تو کیا کہا کہ اگر وہ ایک الف پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا اور ہم ختم ہو جاتے پہاڑ کے پھٹنے کی وجہ سے. یہ انسانی جو نسل آگے بڑھ رہی ختم ہو جاتی اسی وقت. لیکن آپ قربان جائیے اللہ رب العزت کے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قلب، وہ دل عطا فرمایا اور وہ نرمی عطا فرمائی کہ جس دل پر، جس قلب پر مکمل 30 پارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی. پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن رٹ رہے ہیں زور زور سے. آپ جو حضرات مدرسے میں پڑھے ہوں گے یا مدرسے کو گئے ہوں گے تو آپ دیکھے ہوں گے بچے جو ہے ایک پیر پہ بیٹھے پڑھتے رہتے، اس کو رٹتے رہتے، ہلتے رہتے، پڑھتے رہتے، رٹتے رہتے. جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز سے اس کو رٹ رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب آپ کو قرآن کو اتنی محنت کر کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا. کس طرح کہ آپ قرآن کی آیتوں کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کے سینے میں ہر ایک آیت کو محفوظ فرما دیں گے. تو یہ معجزہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے چچا اپنے دادا کو کھو دیے، اس کے بعد اپنے چچا کی کفالت میں آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کی زندگی شروع کی ہے۔ ہم لوگوں کا خیال ہے بزنس کرنا دنیا داروں کا کام ہے، بزنس کرنا دنیا داروں کا کام ہے، مگر افسوس کی بات ہے ہمارے نبی کی کاروبار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی زندگی ہم کبھی پڑھے ہی نہیں۔ اتنا اصول والی تجارت تھی جس کی برکت یہ تھی کہ کافر اپنی زبان سے کہتے تھے کہ اگر اپنے پیسے کو ڈبل کرنا ہے، آج اسکیمز ہے، فلاں کمپنی میں لگاؤ، فلاں اس میں لگاؤ تو آپ کا پیسہ ڈبل ہو جاتا، مگر صحابہ کے زمانے میں یہ تھا اگر آپ اپنے پیسے یعنی کافروں کے اس دور میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کرتے تھے تو کافر یہ کہتے تھے کہ اگر اپنے پیسے کو ڈبل کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرو کہ وہ تمہارے پیسے سے کاروبار کریں۔ ان کے پیسے میں وہ برکت ہے، ان کی تجارت میں وہ برکت ہے کہ اگر آپ 100 روپے اپنے کاروبار میں لگائیں اللہ لاکھوں کا آپ کو بدلہ عطا کرتا۔ یہ جو بولے جیسی بات نہیں ہے، آپ کو مثال بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے کی عورتوں کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، جتنا مال آپ کے پاس تھا کسی عورت کے پاس نہیں تھا، فرماتے ہیں وہ وقت کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھا، اتنا پیسہ تھا۔ حضرت خدیجہ بھی یہی باتیں سنتی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اگر کوئی پیسے دے دے ان کو اور وہ اگر کاروبار کریں تو آپ سے بہت نفع ہوتا، تو آپ نے اپنے غلام میسرہ کو طے کیا کہ جاؤ کون ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گزارش کرو، جب نبوت نہیں آئی تھی، نبوت ملی بھی نہیں تھی، تو جب یہ پیغام لے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پیسے جو لے گئے تھے اتنا نفع لے کے آئے کہ حضرت خدیجہ حیران رہ گئی۔ تو بات طے ہوئی تھی جتنی پیسے دینے کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت خدیجہ اس سے زیادہ پیسے دی کہ آپ ہم کو بہت زیادہ نفع دیے لہذا اور زیادہ پیسے آپ بھی رکھ لیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، جتنی بات میں طے کرا تھا اتنے ہی پیسے لوں گا، اس سے زیادہ کی میری کو ضرورت نہیں، اگر خواہش ہے تو یہ بھی پیسے لے لو، میرے کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ تجارت کا اصول تھا، ہم تجارت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول گئے۔ اب کبھی بھی آپ کوئی کاروباریوں کو بولے دینی باتیں بولو، کچھ بھی بولو، اللہ بولتے آپ کو بھائی تم باتاں رہنے دو، ہمارا بزنس ہم کو معلوم، اللہ کو بھی معلوم ہے تمہارا بزنس پہ کیسا چلتا، کہاں سے آ رہا کہاں سے جا رہا، جواب نہیں ہے مال کے اوپر۔ بہرحال واپس چلے رہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ کاروبار شروع کرے، یہاں تک کہ یہی ادا تھی جس غلام یہ جو کاروبار ہوا اس کاروبار میں میسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو گیا تھا، اس نے آ کر رسول اللہ حضرت خدیجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے۔ نبوت کے بعد صحابہ نے نعتیں بھی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مگر آپ غور کرو نبوت سے پہلے جو نعتیں پڑھتے تھے وہ کفار تھے، اور نبوت کے بعد بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کافروں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اتنی تعریف کرتے جس کی حد نہیں۔ حضرت خدیجہ سے میسرہ نے کہا کہ یہ جو محمد رسول اللہ ہے رات میں جب چلتے ہیں تو انہیں کوئی چراغ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے چہرے سے نکلنے والا نور خود ان کے لیے راستہ بتاتا ہے، بولے ان کو کوئی چراغ جلا کے جانے کی ضرورت نہیں۔ فرمائے کہ ہم بازاروں میں کھڑے ہو کر کپڑے فروخت کرتے تو دن کا دن گزر جاتا، چیختے چلاتے مگر ہمارے کپڑوں کو کوئی نہیں خریدتا، یہ اپنے کپڑوں کو رکھ کے جہاں کھڑے ہو جاتے لوگ بس ان کے حسن کو دیکھ کر آ کر خرید کے لے جاتے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، جب ایسے کمالات ہو تو حضرت خدیجہ سے میسرہ نے، اور آپ کے بھائی بھی تھے رشتے میں، انہوں نے کہا کہ حضرت خدیجہ سے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرما لیں۔ آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد 40 سال جب ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ نبوت جب ملی تو دین کی دعوت دینا تھا، دین بیزاری شروع سے تھی، بعد میں یہ حال ہوا کہ دین کا شوق تھا لوگوں کو، صحابہ پہلے دین بیزاری تھی، لوگوں کے گھر پہ جا کے دین بولتے تو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ آج دین بولنے کا مطلب کیا ہے؟ دین بولنے کا مطلب ٹھیک یہی ہے کہ ہماری مسجدوں سے اذانیں ہوں اور ہم سن کے رد کر دیں اس کو، یہی ہے اس کا مطلب، کہ اس زمانے میں جس طرح لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اللہ ہے ٹھیک ہے مان لیں گے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے اللہ کا، تو یہی ظلم تھا۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم دونوں کو مانتے مگر دونوں کی نہیں مانتے، یہی تو پریشانی کہ آپ کسی کو پوچھو اللہ کو مانتے، بولے ہاں مانتے، رسول اللہ کو مانتے، ہاں مانتے، ان کی مانتے کیا؟ ان کی ماننے کا مطلب ان کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل کرنا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، نبوت مل گئی، اب دین کی دعوت دینی شروع کرے۔ اللہ کا حکم تھا آہستہ تبلیغ کرو، عام لوگوں یعنی علی اعلان اس کی تبلیغ نہ کیا جائے، بلکہ خاموشی کے ساتھ بند کمروں میں دین کی دعوت دی جائے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خدیجہ اسلام قبول کر گئی، اس کے بعد صحابہ ایک کے بعد ایک اسلام لاتے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان کیا تھا باضابطہ کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو لوگ نشانے میں ضرور رکھ چکے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان سے ہمارے دین کو نقصان ہے۔ ان کی دین کو کوئی نقصان نہیں تھا۔ آج بھی آپ اگر حق کی بات کریں گے تو یہ غلے والے جتنے ہیں سب کی پریشانی شروع ہو جاتی۔ کون ہے وہ غلے والے جن کو پیسہ کب بند ہو جاتا حق کی بات کرنے سے؟ آپ کسی کو یہ بولو کہ پورا قرآن آپ کے لیے شفا ہے، سورہ فاتحہ شفا ہے، سچے عقیدے کے ساتھ اگر کوئی انسان سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرتا ہے تو اکابرین امت فرماتے ہیں کہ اس صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اب یہی بات اگر کوئی آدمی سن لے، یقین بھی کر لے اور پھوٹ بھی لے، عمل بھی ہو جائے، تو پھر ڈاکٹروں کا کیا ہوگا، مرشدوں کا کیا ہوگا، انہوں کس کو دعا پڑیں گے پھر؟ تو یہی حال اس زمانے میں تھا۔ ان کو خوف ہو گیا کہ اگر ایک اللہ کی دعوت دی جائے گی تو ہمارے غلے بند ہو جائیں گے، ہمارے پیسے بند ہو جائیں گے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ مخالفت کا یہ حال تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ستایا گیا کہ مکے کی دیوار پر ایک خط لکھ کے لگا دیے، اعلان لکھ کے لگا دیے۔ غور سے سنو آپ، یہ اعلان کیا تھا؟ یہ لکھا گیا اس پہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو اگر کوئی بھی شخص ایک دانہ کھانے کا دے گا، ایک گھٹ پانی کا قطرہ بھی دے گا، ہم سڑک پر لا کر ان کے گلوں کو ذبح کر دیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی مدد کرنا جرم قرار دیا گیا۔ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر قید میں رہے، 3 سال تک قید میں رہے۔ کیا ظلم کیا گیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں جس وقت ہمیں محاصرے میں رکھا گیا، قید کر کے رکھا گیا، ہم بھوک سے تڑپتے، ہماری بھوک کی شدت کا یہ حال ہوتا تھا، ہم اپنے گھروں کے باہر جب نکلتے تو ایک سوکھا ہوا چمڑا، ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا کہ سوکھا ہوا چمڑا جب ان کو ملا وہ لے گئے اپنے گھر میں اور اپنی ہانڈی میں ابال کر سوکھے ہوئے چمڑے کو پانی میں بھگا کر کھائے، بھوک کو تاب نہ لا سک رہے تھے۔ بلکہ اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگلوں میں نکل جاتے، جنگل کے پتوں کو توڑتے اور اس کو اپنی غذا بنا لیتے۔ جب وہ پتوں کو کھاتے، آج ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہماری غلاظت کچھ اور شکل کی ہوتی، انسانوں کی، جانوروں کی کچھ اور شکل کی ہوتی۔ اب آپ فرمائیے پتے کھانے والا جو جانور ہے وہ بکری ہے، فرض کر لو، تو بکری جب پتے کھاتی تو اس کی غلاظت مینگنیوں کی طرح جس طرح نکلتی ہے۔ حضرات صحابہ جب پتے کھا کر اپنی بھوک کو مٹاتے تھے تو وہ جب ضرورت کے لیے بیٹھتے تو ان کے جسم سے مینگنی نکلتی۔ وہ بھوکے رہ کر، وہ فاقوں میں رہ کر، وہ تکلیفوں میں رہ کر اس امت کی بھلائی کے لیے بڑی بڑی قربانی دے دیں۔ آج آپ کو کوئی خیر نہیں کرتا، آپ مسلمان ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ نے بڑی قربانیاں دے دی۔ اب آپ کو کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بات قربانیوں کی ہوگی تو سب سے عظیم قربانی اس دنیا کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑی قربانی نہیں، آل رسول سے بڑی کسی کی قربانی نہیں ہے کہ حضرت حسن نے زہر کے پیالے کو اپنے جسم کے اندر اتار لیا، جبکہ آپ کو اس بات کا علم تھا کہ اسی طرح سے آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا۔ حضرت حسین نے نیزے پر اپنے سر کو چڑھا کر یہ سبق دے دیا کہ اس امت کے لیے ہم قربان ہو رہے ہیں، تاکہ آنے والی نسلیں شان سے کہے کہ ہم مسلمان ہیں، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم وہی امت ہے جن کے لیے صحابہ نے یہ تکلیفیں جھیلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک محاصرے میں رہے، تھک چکے تھے، ٹوٹ چکے تھے، یہاں تک کہ حد یہ ہو گئی کہ حضرت ابو طالب جب تک زندہ تھے، میں یہ نوجوان، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے، میری ان لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ کے بھی والدین زندہ ہیں تو غور سے سنو میرے اس بات کو۔ کیا بولے کہ جب تک کہ حضرت ابو طالب زندہ تھے کسی کافر کی یہ مجال نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ اٹھا کے دیکھتا۔ گھر کے بڑوں کا یہ مقام ہوتا کہ جب گھر کے بڑے سر پہ سایہ فگن ہوتے، گھر کے بڑوں کا ہاتھ جب سر پہ ہوتا، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی طرف مڑ کے دیکھے۔ ٹھیک یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا
کہ جب آپ کے چچا جب تک زندہ تھے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. جتنی برائی کرنا ہوتا پیچھے کرتے, جتنی بغاوتیں کرنا ہوتا پیچھے کرتے, یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگانے بھی سوچتے تھے. لیکن جب حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت فرما گئے, آیا وہ ظلم کا دور, جس دور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے کس نبی کو سب سے زیادہ اس امت نے تکلیف دی ہے؟ آقا نے فرمایا عائشہ اس زمین پہ 1,24,000 انبیاء آئے, کسی امت کو, ہر امت نے ہر نبی کو ستایا, لیکن سب سے زیادہ میری امت نے مجھے ستایا. وہ طائف کے واقعات, وہ ظلم مکے والوں کا, یہ سب کچھ حضرت ابو طالب کے جانے کے بعد ہوا. خدا نہ اگر ہماری زندگیوں میں ماں باپ ہیں, قدر کر لو ان کی موجودگی کی. اللہ کے لیے نعمت جانو اپنے ماں باپ کو بچوں, ورنہ بڑا خسارہ ہوگا, بڑا نقصان ہوگا. ان کے جانے کے بعد ان کی قبروں پہ ماتم کرنے سے بہتر ہے کہ آج ہی ہوش کے ناخن لے لیں, ان کی قدر, ان کی عزت, ان کی جو وہ تکریم تعظیم کرنے میں لگ جاؤ, ان کی خدمت میں لگ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو جب بھی یاد کرتے, انہی واقعات سے یاد کرتے کہ جب تک کہ میرا چچا زندہ تھا کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ میری طرف مڑ کر دیکھے. جب میرا چچا اس دنیا سے گیا تو کیا حال ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر مکے کے نوجوان جو بالکل چھچورے تھے, انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر کھینچا. جسم کا جسم, پتھریں لگ لگ کر جسم چھلے جا رہا ہے. میرے آقا رکنے کے لیے کہتے, وہ ظالم رکتے نہیں. جس راستے سے گزرتے کچرا ڈالتے, جس راستے سے گزرتے مارتے, پتھر مارتے, ہاتھ سے مارتے. ارے یہ وہ ہستی ہے جو زمین پہ خون بہا رہی تھی, جن کے جسم کو لگ کر جانے والا پانی کا قطرہ بھی صحابہ آب شفا سمجھ کر پی لیتے تھے کہ یہ پی لینا ہماری شفاعت کے لیے کافی ہے. اور وہ مبارک ہستی طائف کے میدانوں میں ان کا جسم چھنی چھنی ہو رہا تھا. کیا کاش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوتا کہ میں اور یہ امت اس طرح کے اعمال اس زمین پر کرتی, شاید کہ میرے آقا خون نہیں بہاتے. معلوم ہوتا کاش تو سمجھ میں آتی بات. میرے بھائی آپ معمولی زخم برداشت نہیں کر سکتے اپنوں کا دیا ہوا. ذرا چرپٹا گھر میں پڑ گیا تو آپ اپنی بیوی کو گالی دے دیتے, ذرا سا بچہ آ کے کھکڑ دیا تو آپ اس کو دور کر دیتے درد کے سبب, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے. کیا وجہ تھی برداشت کرنے کی؟ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. معراج پہ تو بات کریں گے ہی کریں گے, لیکن دل جب جل اٹھا تو پوری بات سن لیجئے. ایک شعر ہے نا, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کس کو منہ دکھائیں گے ہم بتاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے ظلم جو تھا مکے والوں کا, آپ سنو. خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا فرما رہے تھے. بعض لوگ فرماتے کعبے میں ہی تھے, بہرحال لفظ نماز ادا کر رہے تھے کعبے کے پاس. تو اونٹ کی اوجڑی لا کر ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے اس وقت کے. یہ لوگوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر رکھ دی. آقا سجدے کی حالت میں, میں اور آپ ہوتے اس نمازوں کی حالت میں تو ایک ہی منٹ میں وہ نماز ٹوٹتی اور پلٹ کے گالی دیتے, کیا اور کس کو چھیڑ رہا. مگر قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی ہے, اور میرے آقا سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے, وہ تکلیف ہے, اور دور کھڑے ہو کر دشمن مزے لے رہا کہ واہ اب مزہ آیا ہم کو ستا کر, نعوذ باللہ. اور اتنے ہی کافی نہیں تھے, بلکہ یہاں تو خوش ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہ دیکھ کر. دوسری طرف ایک شخص کو بلا کر کہا جاؤ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ دستک دو اور کہو کہ ان کے والد جناب محمد رسول اللہ کی پیٹھ پر ابو جہل, ابو لہب نے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی. فیملی ٹارچر کا بھی پورا انتظام تھا. وہ شخص نے جا کر جب حضرت فاطمہ کو یہ کہا, وہ سیدہ ہے, وہ طاہرہ ہے, وہ عابدہ ہے, ہزاروں عورتیں قربان ہیں ایسی فاطمہ کے اوپر, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری جانیں قربان ہیں سیدہ کائنات کے اوپر. سیدہ کائنات نے اپنے گھر سے نکل کر اپنے والد کی طرف دوڑی گئی. 6 سال کی معصوم تھی حضرت فاطمہ, اور اپنی آنکھوں سے اپنے والد پر ہوتا ہوا ظلم دیکھ رہی. گئی تو کیا دیکھتی ہیں آپ کے والد
کہ قریب جب پہنچی تو حضرت ابو بکر آپ کے آنے سے پہلے تشریف لا لیے تھے. آپ نے اونٹ کی اوجڑی ہٹا دی تو حضرت فاطمہ اپنے والد کے گلے لگتی ہیں, ماتھے کو چومتی ہیں اور فرماتی ہیں, ابا جان کیوں ان ظالموں کے پیچھے آپ محنت کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے ان کو دعوت دینا, چھوڑ دیجئے ان کو اسلام بتانا. یہ نہیں سمجھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں. میرے آقا نے فرمایا, فاطمہ یہ نادان ہے, یہ ناسمجھ ہے, جس وقت ان کو سمجھ میں آئے گا ان کی نسلیں ایمان لانے والی بنیں گی. یہ امت کے لیے تھا, ہمارے لیے تھا, ہماری بہتری کے لیے تھا. نہیں, حضرت فاطمہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کا جب کپڑا ہٹایا, اللہ نے جن کو بیٹیاں دی, کیا آپ کی بیٹی آپ کو درد میں دیکھ سکتی؟ بتائیے, آپ دیکھ سکتی؟ سیدہ نے جب کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ پوری پیٹھ پہ خون جم کر پھوٹ گیا اور جسم سے خون نکل رہا ہے. حضرت فاطمہ اپنے کپڑے سے بار بار خون پوچھتی اور بار بار نکل جاتا, بار بار پوچھتی. حضرت فاطمہ رونے لگی, یہاں تک کہ قابو نہ پا سکی اپنے آپ میں. آپ نے کافروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کافروں, کیا تم بھول گئے میرا باپ کون ہے, جسے تم امین کہتے تھے, جسے تم صادق کہتے تھے؟ تمہارے یہاں ان سے بڑا نیک کوئی اور نہیں تھا. آج تم میرے باپ پر ظلم کرتے ہو جبکہ وہ تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے. تڑپ اٹھی حضرت فاطمہ, یہ ظلم میرے نبی نے اس دین کے لیے برداشت کیا. آج اس امت کو, آج اس ہم کو, مجھ کو, آپ کو انگلی کٹانا نہیں ہے میرے بھائی, انگلی کٹانا نہیں ہے. اور آج یہی امت اپنے نبی کی سنتوں کا گلا کاٹتی ہے. آج یہی امت اپنے نبی کا نام لیوا ہونے کی بات کرتی ہے اور اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہی ہے. کیا ہے کون؟ بولے مسلمان. نہ شادی میں مسلمان, نہ گھر میں مسلمان, نہ گلی میں مسلمان, کہیں یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے. آخر سرکار کس کے لیے قربانی دے کے چلے؟ یہ ظلم ایک طرف, ٹوٹ چکے تھے میرے آقا. ارے تم لوگوں کے ایک جملے سے ٹوٹ جاتے تھے, ایک جملہ سے ہم ٹوٹ جاتا دل ہمارا, بولے چھوڑو. ایک چھوٹی سی ناراضگی ہزاروں سال اس دور میں سگا بھائی سگے بھائی کی صورت نہیں دیکھتا, چھوٹی ناراضگی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ظلم سے ٹوٹ چکے تھے, معاشرے میں قید کیے ہوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں اپنے گھر کے اندر. ام ہانی کا گھر تھا, آقا وہاں آرام فرما رہے ہیں. اللہ کی رحمت جوش میں تھی. اللہ نے کہا میرے نبی ہوتے ہوئے پورے نبیوں کا بادشاہ ہے, ہر نبی سے اعلیٰ ان کا مقام ہے, اور وہ اتنے ظلم برداشت کر چکے کہ اب وہ موقع آ گیا کہ جب تکلیفیں ملی تو اب تسلی دینا, کوئی گلے لگا لے, کوئی غم کو دور کر دے. کون کرتا بتاؤ؟ کوئی تھا؟ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا, شریک حیات چلے گئی, کوئی ساتھ دینے والا نہیں. ہمیشہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ کی طرح تسلی دینے والی کوئی میرے پاس بیوی نہیں تھی جس طرح حضرت خدیجہ تھی. کیا فرمایا حضرت خدیجہ نے؟ رسول اللہ آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ غریبوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو کھلاتے پلاتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے, اللہ آپ کو ضائع ہونے نہیں دے گا, آپ بس صبر کریے. حضرت خدیجہ کا بھی انتقال, اب اللہ کی رحمت جوش میں تھی. اللہ نے کہا نہیں, اب بلاؤں گا اپنے حبیب کو. بلوایا. کیا شان سے, کیا عظمت سے, کس بلندی سے, قربان جائیے. جبرائیل علیہ السلام ام ہانی کے گھر کی چھت کو توڑے کھولے, گھر میں داخل ہو گئے. دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. کیسا آرام معلوم آپ کو؟ یہ بات غور سے سنو آپ, کہ ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے اور اپنی گیٹ کا دروازہ کنڈی لگائے اور بستر پہ لیٹ گئے تھے. ابھی کر کے یہاں کرے اور بازو ہٹے تو کتنا فرق آتا. وضو کرے سو پانی بہ رہا تھا اور لگائے سو کنڈی جو تھی وہ ہل رہی تھی, اور بستر پہ آقا لیٹ گئے تو آپ کی گرمی سے بستر بھی گرم ہو چکا تھا. اتنا ہی وقت ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس حالت میں سویا, جبرائیل میرے پاس آیا, اور میں جب واپس آیا تو وہ کنڈی ویسی ہل رہی تھی, وضو کا پانی ویسی تھا اور بستر بھی گرم تھا. شاعر کہتا ہے عرش پر جا کر آئے جو سرور,
نرم تھا بستر خاک وضو تر، زنجیر در ویسے ہی جنبا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمانا؟ عرش پہ جو سرکار جا کے آ گئے، کتنی وقت میں آ گئے کہ وہ بہنے والا پانی ابھی موری میں بھی نہیں گیا تھا، وہ کنڈے ابھی ہل رہی تھی، بستر ویسے ہی گرم تھا، اور آقا معراج کر کے تشریف لائے۔ کیا یہ ممکن ہے اتنے کم وقت میں معراج کر کے آ جانا؟ نہیں ہے۔ اسی کا جواب اللہ نے قرآن میں کہا سبحان الذی، تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، میرے لیے، بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، میں کر سکتا ہوں۔ کون ہے وہ میں؟ اللہ۔ اللہ بولے میں کر سکتا ہوں، تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، میں کر سکتا ہوں۔ گویا جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے وہ ٹی وی کا ریموٹ دے دیے اور بولے روک دو اس کو، پاس کرو، بولے تو پاس کر دیں، اب پھر جب دل میں آ جب پلے کر دی تو ویڈیو ہٹ جاتی ہو، ویسی رہیں گے نا۔ پھر جبریل امین تشریف لائے، اب بولے آقا آرام کر رہے ہیں، اٹھاؤں کیسا؟ کشمکش میں آ گئے۔ بولے اگر جگا دیا، پکار بھی دیا، سلام بھی پیش کر دیا تو گستاخی ہو جائے گی۔ یاد رکھو آپ، آج لوگ مدینے کو جا رہے ہیں، روزے پہ جا کے فون لے کے یوں کھڑے ہیں، باہر وہی اندر وہی، جہاں دیکھو وہی۔ وہاں کے آداب کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ ہم سب کو جانے کی توفیق دی۔ آداب یہ ہے کہ اللہ پاک بولے ہم سانس بھی لے رہے ہیں نا، آہستہ لینا بولے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سانس کی آہٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مذہب ہے۔ اور وہی آقا کے پاس جا رہے ہیں، ٹی ڈاٹا چل رہا، اندر جا رہے ہیں، فون لے کے، آقا آپ کو دیکھتے رہتے، آپ فون کو یہ دیکھو میں دکھا رہا ہوں۔ ارے تمہاری معراج ہے، تمہارا دیدار ہے، کیا چل رہا کیا؟ ادب ملحوظ ہے۔ جبرائیل امین آئے تو پہلے ادب سوچ رہے کروں تو کروں کیا، اٹھاؤں تو اٹھاؤں کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل اپنی آنکھوں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پہ لگا دو، لگا دو۔ اب بعض حضرات فرماتے ہیں آنکھ نہیں تھے ہونٹ لگاؤ بولے، جو بھی لگاؤ بولے، لفظ جبرائیل امین ہے وہ ایسا عظیم فرشتہ جو اللہ کا سب سے مقرب ہے، ان سے زیادہ قریب کوئی اور نہیں۔ وہ جبرائیل کو اللہ بولے تمہاری آنکھوں کو میرے نبی کے تلوے پہ لگا دو، لے جا کے لگا دی اور آقا کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا جبرائیل یہ رات کو یہ وقت میں یہاں کیا بات ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ کیا بتاؤں آپ کو، اللہ بھیج دیا آپ کے پاس، آج آپ کی ہر تکلیف ختم، آج آپ چلیے، اللہ اپنا دیدار آپ کو کرانا چاہتا ہے، آج آپ کا اللہ اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ بھی آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ صرف آپ اللہ کو دیکھیں بلکہ اللہ بھی مشتاق ہے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ میرا حبیب کیسا ہے۔ لے چلیے، آقا تیار ہو گئے، فرماتے ہیں فوری وضو فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یا غسل فرمائے اور عمامہ پہن لیے۔ عمامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ میں اپنے طالب علمی بولے تو بھی آپ تقریباً 7-8 سال پہلے بھی میں اپنے حفظ کے دور میں بھی دیکھا کہ بچے شملہ پہنتے تھے، اب اپنے بچے شملہ ہی نہیں پہن رہے، غائب ہو گیا۔ بڑے بھی پہنتے تھے، جمعے کو جمعہ تو بھی پہنتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ سنت ہے، اپنی اولاد کو بتاؤ یا سمجھاؤ تاکہ ان کے اندر باقی رہے۔ بہرحال آقا عمامہ پہن لیے، فرماتے لے کے چلے گئے تو کہاں؟ حطیم کے پاس لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نیا ہی نام ہے حطیم، جو پرانے ہیں جن کو معلوم ان کے لیے پرانا ہے، لیکن ہمارے لیے نیا ہے کیونکہ ہم کو مذہبی تعلیمات نہیں ہیں۔ حطیم کس کو بولتے ہیں؟ 4 کونی خانہ کعبہ دیکھیں ویڈیوز میں، اس کے پاس ایک سی ٹائپ کا جو ہے دیوار بنی ہوئی ہے، سی ٹائپ وائٹ کلر کی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کے اندر کا جو حصہ ہے اس کو بولیں گے حطیم۔ حطیم کیا ہے؟ حطیم یہ ہے، پہلے وہ حطیم کا حصہ بھی خانہ کعبہ میں آتا تھا، حطیم خانہ کعبہ میں ہی ہے۔ اب حطیم میں نماز پڑھنا گویا کعبے میں نماز پڑھنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کعبہ ہی ہے۔ تو بہرحال وہ تعمیری عمارتوں کے وقت میں اس کو کم کر دیا گیا، 4 کونی کر دیے، یہ حصہ عام لوگوں کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ کعبے میں نماز پڑھنے کا شرف سب کو حاصل ہو جائے۔ کہ اللہ کا بہانہ رہتا کوئی بھی چیز کروانا۔ تعمیر وہ زمانے میں بولتے جب بناتے وقت میں تعمیری میٹیریل کم پڑا تھا، کہتے اللہ چاہا تو اللہ کا گھر ہے ایک ہی لمحے میں بن جاتا، اللہ کم کرے اس واسطے کہ ہم کو بھی موقع ملنا، ورنہ وہ ظالمہ جو ہے اپنے کو موقع دے رہے، پیسے والے جاتے۔ اب تو وہ سعودی جتنا تھرڈ کلاس ہو گیا، کوئی اور دکھ رہا بھی نہیں۔ بہرحال حطیم میں لے گئے
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹا دیے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیسرا شق صدر تھا۔ شق کا مطلب ہے کھل جانا، صدر کا مطلب ہے سینہ۔ جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت پڑھا تھا، الم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا۔ کیسے؟ کیا حضرت جبرائیل امین نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ پھیرا، جس سے یہ سینہ کھل گیا، اور سینے کے کھلنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، دل کو نکالا گیا، نکال کر آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس کے بعد جنت سے ایک نور لایا گیا تھا۔ وہ نور، آپ یاد رکھیے، یہ خیال مت کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاکی کی ضرورت تھی، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ ہے۔ آپ وضو سے ہیں، نماز کو آ کے کبھی بھی نماز پڑھ سکتے، لیکن نماز کے وقت میں پھر سے وضو کرنا نماز کی بھی افضلیت بڑھاتا، آپ کے ثواب کو بھی زیادہ کر دیتا۔ کرتا نہیں کرتا؟ اسی طریقے سے وضو رکھتے ہوئے دوبارہ وضو کرے تو کوئی حرج ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جا رہے تھے، اللہ نے اسی لیے ایک بار کر دیا، شق صدر ہوا۔ شق صدر میں وہ نور ڈالا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، اور پھر آپ کے سینے پر ہاتھ پھیرا گیا۔ بعض حضرات فرماتے کہ آپ کے سینے کو سی دیا گیا، جس کے بعد کوئی زخم نہیں، کوئی خون نہیں، جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو گیا۔ اور 2 رکعت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اور اس کے بعد یہ سفر شروع ہوا۔ کہاں سے شروع ہوا سفر؟ مسجد حرام سے۔ قرآن کہتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، کب؟ راتوں رات، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ اب سفر اپنے کو کہاں سے کہاں تک کا کرنا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان اور عرش پہ جانا ہے۔ تو اتنا لمبا جانا ہے اپنے، تو تھوڑا صبر کے ساتھ چلیے، انشاءاللہ پورا فائدہ ہو جاتا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں براق کو پیش کر دیا گیا۔ اب یہاں پر 2 فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ یہ دونوں آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دونوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو ایک شاعر نے کہا، ایک طرف ہے جبرائیل، دوسری طرف ہے میکائیل، 2 ستاروں میں میرا چاند چلا آج کی رات۔ کیا فرمایا؟ جبرائیل اور میکائیل ستارے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے ہوئے چاند آسمانوں کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ براق کو لایا گیا، گویا جبرائیل نے، یعنی کسی نے جو ہے براق کی نیام پکڑ، یا براق کے جو ہے کیا بولتے اس کو، لگام پکڑ لی، اور میکائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہو گئے، اور یہ براق کی سواری نکل کر چلی۔ کیا کیا دیکھا؟ کچھ اہم چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر دیکھے، جس میں سب سے پہلی چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ ایک برہنہ عورت، برہنہ بولے تو کس کو بولتے ہیں؟ ننگے کو بولتے ہیں۔ برہنہ عورت جس کا جسم ظاہر ہوتا، اتنے چھوٹے کپڑے پہنی ہوئی ہے جس سے اس کا جسم نظر آئے۔ فرماتے ہیں کہ اب کے دور میں کتاب بھی لے کے آیا میں تاکہ آپ کو ایسا نہیں دکھنا، معذرت چاہتا ہوں جو بڑے حضرات، مگر میرا کیا جا رہا، دین کی بات ہے، جو بولنا ہے بولنا۔ عورتیں ساڑی کے ساتھ بلوز جس کو پہنتی ہیں وہ اسلام میں حرام ہے، اسی کی طرف اشارہ فرمائے کہ اسی طرح کا لباس پہن کر، بن سور کر، زیور سے آراستہ سر سے پیر تک وہ عورت کھڑی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمانوں کا سفر شروع کیا تو آقا کو چیخنے لگی، کہنے لگے محمد میری طرف پلٹ کر دیکھو، کہاں ادھر چلے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھے، اپنی نظروں کو نیچے کر کے نکل گئے، آگے بڑھنے لگے۔ اور آگے جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل وہ عورت کون تھی جو مجھے پکارتی ہے، چیختی چلاتی ہے؟ آقا نے فرمایا، تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورت نہیں تھی بلکہ یہ ایک دنیا تھی، یہ بن سور کر آپ کے سامنے ایک عورت کی شکل میں آ گئی، اگر آپ اس کی طرف ایک بار بھی مڑ کر دیکھ لیتے آپ کی پوری امت دین کو ہٹا دیتی اور دنیا ہی سب کچھ مان لیتی۔ نہیں دیکھے تو ہمارا یہ حال ہے، دیکھتے تو پہنچ گئے تھے اب تک، اپنے سے پہنچا ہوا کوئی ملتا بھی نہیں تھا، پھر نہیں دیکھے تو یہ حال، نہیں دیکھے اور آگے بڑھے تو کیا دیکھیں کہ اور آگے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہترین خوشبو آنا شروع ہو گئی کہ آقا مسرور ہو گئے وہ خوشبو سن کے۔
بولے جبریل یہ کیسی خوشبو؟ بولے رسول اللہ یہ فرعون کی باندی کی خوشبو ہے، اس کی خبر سے آ رہی جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں۔ یہ واقعہ سنتے آپ حضرات، میں جلدی جلدی جاتا ہوں نکو برا، بڑا مزے کا واقعہ ہے۔ فرعون کی یہ وہ باندی تھی جس نے اسلام قبول کر لیا۔ میں آپ کو حیرت کی بات بتاتا ہوں، میرے کو بھی نہیں معلوم تھا۔ میں پرسوں مولانا افضل صاحب کا بیان سن رہا تھا شب معراج کے اوپر، غور سے سنتا ہوں تو سن رہا تھا تو حضرت اس میں بول رہے تھے کہ فرعون کی جو یہ باندی کا واقعہ سنا رہے تھے حضرت اس میں، تو فرعون کی ایک باندی تھی اور پھر وہ باندی اس کی بیٹی کی خادمہ تھی، اس کے پاس کام کرنے والی۔ تو ایک دن اپنے گھر میں بیٹھ کے، یعنی وہ فرعون کی بیٹی کے گھر میں بیٹھ کے وہ کنگھی کر رہی۔ فرعون کی بیٹی کا مطلب اس کی پیدا کی بھی بیٹی نہیں تھی، انہیں پالکڑی تھی، پاللی بھی تھی۔ اور مولانا یہ بولے کہ فرعون کی بیٹی سے یہ بھی مراد مت لے لو کہ انہیں مرد تھا، بولے انہیں نہ مرد تھا نہ عورت تھا، بولے بیچ کا تھا، بولے ہجڑا تھا۔ تو بولے وہ پال لیا تھا اس بچی کو، تو وہ بچی اپنے گھر میں تھی، اپنے کمرے میں، حجرے میں، اور یہ باندی جو ہے اس کو کنگھی کر رہی تھی۔ عورتوں کا مزاج ہوتا، کب کیا بولتے معلوم نہیں، کہاں کیا بولنا سمجھ نہیں، بہرحال وہ کنگھی کر رہی تھی تو اس کی زبان کنگھی اٹھاتے ہوئے گر گئی، تو اٹھاتے ہوئے اس نے کہا بسم اللہ۔ انہیں پکڑ لیا، بولے کیا بولے؟ تو بولے بسم اللہ۔ ایک بات یاد رکھو، سونا چھپا کے رکھ سکتے، اپن زیور چھپا لے سکتے، دولت چھپا لے سکتے، ایمان نہیں چھپتا، ایمان نہیں چھپتا۔ وہ اس لیے نہیں چھپتا کیونکہ ایمان کتنا ہی دبائے جائے وہ اٹھ کے آتا صاحب۔ تو بولے کیا بولے؟ تو بولے بسم اللہ۔ بولے اللہ کون ہے؟ کس کے نام سے شروع کرے؟ بولے میرا رب ہے۔ دیکھو کون پڑھا دیا؟ تو بولے موسیٰ۔ بولے اچھا موسیٰ کے رب کو مانتی؟ بولے آؤ۔ ہاتھ پکڑی، فرعون کی دربار میں لا کر کھڑا کر دی اور کہنے لگی میرے ابا یہ آپ کو اپنا خدا نہیں مانتی بلکہ یہ کس کو اپنا خدا مانتی؟ جو موسیٰ کا جو رب ہے یہ اسے اپنا رب کہتے۔ فرعون قریب بلایا، بلا کے بولا کیا ہے تو مجھے اپنا خدا نہیں مانتی جبکہ میں تیرا مالک ہوں؟ تو بولے فرعون تو ظاہری اعتبار سے مالک ہے کیونکہ میں تیری تنخواہ پہ کام کرتی ہوں، مگر میرا جو اصلی مالک ہے مجھے پیدا کرنے والا وہ میرا اللہ ہے۔ تو فرعون کو عزم نہیں ہوا، تو انہیں بولا ٹھیک ہے کام کر، دولت لے لے، جتنی مانگے گی اتنی دے تو، ایک بار بول دے کیا تیرا رب اللہ نہیں ہے میں ہوں۔ تو بولے نہیں مانتی۔ تو فرعون بولا میری آدھی سلطنت کی تو ملکہ، میری آدھی سلطنت کی تو ملکہ، بادشاہ بن جا، اب بول کیا میں تیرا خدا ہوں؟ تو بولے نہیں مانتی۔ بولے آج پوری سلطنت تیری، بادشاہ تھا انہیں اپنی بادشاہ دے دے رہا کسی کو، پوری سلطنت تیری، بول۔ تو خاتون نے کہا نہیں چاہیے، میرا اللہ ہے، جو بھی ہے اللہ ہے بس۔ غصہ ہے، گیا، بولے اب اس کی سزا تیرے کو بھگتنا پڑتا۔ تو اس کے شوہر، دو بیٹیاں تھیں اس معصوم، ایک تقریباً بعض لوگ بولتے 7 سال، بعض بولتے 4 سال، بہرحال کم عمر بچی تھی، یہ تو طے ہے۔ ایک اور جو معصوم تھی وہ دودھ پینے والی، اپنے ماں کے سینے سے ہمیشہ لپٹ کے رہنے والی، دودھ پینے والی ایک بچی تھی۔ 3 لوگوں کو بادشاہ نے، فرعون نے اپنے ظلم خانے میں بلایا جہاں اس کا ظلم ہوتا تھا، وہاں لے آ کر گرم ابلتا ہوا تیل یا پانی ابلنے کے لیے رکھ دیا۔ بعض لوگ تیل بولتے، بعض پانی بولتے، میں دونوں بولتا ہوں، دونوں بھی خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا بھی بولتی ہے، ان کا بھی بولتی ہے، یہ الگ پریشانی۔ یہ ریکارڈنگ بعد میں جاتے ہمارے اس پہ، یہ پریشان کرتے جس کے حد میں یہ بولنا تھا وہ بولے۔ ابھی عجیب مصیبت باوا، میں اہل سنت پر جماعت سے میرا تعلق، تو میں میری جو بولوں گا تیری کی کو بولوں گا، تو تیری بولنا، صحیح ہے غلط؟ پھر بہرحال تیل تھا یا پانی تھا جو بھی تھا، بہرحال ظلم کی انتہا تھی اور کڑھائی میں ابلنے والا۔ تو سب سے پہلے اس عورت کے شوہر کو اس پانی کے اندر ڈال دیا گیا اور اس ابلتے ہوئے پانی کے اندر اس کا جسم اس طرح جلا کہ جسم یہ گوشت تو ختم ہوا اور ہڈیوں کے اندر تبدیل ہو گیا۔
یہاں تک کہ اسی پانی میں ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی تھی. ہڈی بوسیدہ ہونے کا مطلب گل گئی. اتنا کھولتے ہوئے پانی میں شوہر کو ڈال دیا اور بولا اب بھی وقت ہے، تیری جان بچی بھی، بول میں تیرا رب ہوں. تو وہ کہتی نہیں، دال کس کس کو دال. بیوی ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنے دل کو سخت کیا اور ایمان کا تقاضا تھا تو وہ بولی کچھ بھی ہو جاؤ میں نے ہٹ دی. وہ معصوم بچی جو بڑی تھی اس کو لے جا کر اسی طرح ڈال دی. بولے اب یہ بھی چلے گئے، اب تمہارا نمبر آنا. تو بولے نہیں، لے لے، کتنی جان لیتا ہے. مگر ماں تھی، جب اس دودھ پینے والی بچی کو اس ماں کے سینے سے اس نے جدا کیا اور اس ابلتے ہوئے پانی کے اندر چھوڑ دیا اور اس کی ہڈیاں ختم ہو گئی، اس ماں کی آنکھ سے آنسوؤں کے قطرے نکلے. اللہ کی رحمت ایسی جوش میں آئی کہ اس ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کڑائی سے اس معصوم کی روح نکل رہی اور وہ بچی کہہ رہی اماں تیرا بھی وقت آئے تو تو بھی مر جا، ہم جنت میں ملنے والے ہیں. ارے ہمارا سودا تو اللہ سے ہے. یہ فرعون کیا کریں گا؟ جان لے سکتا لے لے، لیکن ہماری اصلی دنیا تو وہاں ہے جہاں ہم کو مل رہا ہے. تو کیا کر سکتا؟ کیا جذبہ ہے. وہ معصوم خاتون کو جب قریب کرے باندی کو تو فرعون پوچھا آخری وصیت ہے کچھ بھی؟ تو بولے میں مسلمان ہوں. تو بولے جتنے ہڈیاں میرے شوہر کے میرے بچوں کے ہیں اب میں بھی جاؤں گی تو میرے بھی رہیں گے. تو بولے اب تو جانے تیار ہے؟ بولے ہاں. اب تو سب لٹ گیا. اور اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، مسلمانوں غور کرو اس جملے پر. اس نے کہا اللہ نے مجھے 2 بیٹی دی تھی، اگر اللہ ہزاروں اولادیں دیتی ہزاروں کو قربان کر دیتی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتی. ایمان کا سودا نہیں کرتی تھی. یہ ایمان کاش آج ہماری ماؤں میں پیدا ہو جائے. میرا دعویٰ ہے صلاح الدین ایوبی آج ہمارے گھروں میں پیدا ہوں. حرام کے لقمے کھلا کے اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو پال رہے ہیں تو کہاں سے ہمارے گھروں میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے تھے؟ بولنے کے خوش ہونا میں نہیں، میرا گھر نہیں، کچھ بھی نہیں فائدہ. بہرحال وہ خاتون کا بھی وقت آ گیا، اس نے بھی اپنی جان دے دی. یہ آپ لوگوں کی مرضی سے سنایا، یہاں سے ایک واقعہ میری مرضی سے سنا رہا ہوں. جڑاوا ہے تو جڑ جاتا پھر. یہ پورا جو منظر ہو رہا تھا نا، ڈال رہے ہیں جلا رہے ہیں، حضرت آسیہ بیٹھ کے دیکھ رہی تھی. یہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ. بڑی محبت تھی فرعون کو حضرت آسیہ سے. آپ تاریخ پڑھو آپ کو معلوم ہوتا، بڑی محبت. وہ جدھر اشارہ جو کہہ کے کرتی فرعون کو کرتا تھا، ایسی محبت تھی. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھنے میں بھی انہی کا ہاتھ تھا، مگر انہوں نے وہ باندی کے ایمان کو دیکھ کر وہ بھی اسلام قبول کر لی. میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی بولا کہ سب چھپا لے سکتے، ایمان نہیں چھپتا. اپن بھی کہیں پھنس گئے تو کونے کے مسلمان نہیں ہو تو میں بعد میں توبہ کر لیں گے، اپنے کو معلوم یہ طریقے پورے. بولے باہر آ کے بول دو، اندر جا کے اللہ معاف کر دو میں آپ کا ہی چھوڑ. مگر وہ لوگ بولے زبان سے بھی نہیں بولتے، مارتا مار، کیا کرتا کر. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ یوپیوں کی طرف، یہ گدی گورنمنٹ کی طرف ہماری، جہاں کہیں بھی مسلمان مر رہے ہیں وہ شہید ہے اللہ کی قسم. ان کی قربانیاں تاریخ میں لکھی جائے گی. اگر دنیا یاد نہ کرے کوئی بات نہیں، روز محشر میں جس شان سے وہ اٹھائے جائیں گے سب دیکھ کر حیرت کریں گے کہ واہ یہ کیا ہے، کہ وہ موت مر رہے ہیں جو موت صحابہ مر رہے تھے. ان پہ وہ ظلم ہو رہا ہے، گولیاں مارنا ہو، زندہ جلا دینا ہو، داڑیاں پکڑ کر مارنا ہو. ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا وہ صحابہ جیسا ظلم ہے یار، جو کافروں نے صحابہ پر کیا تھا. وہ ایسی عظیم سنتوں پر عمل کر کے اپنی جان دیتے رہے. خدا کی قسم ایسا وقت آئے تو ہم سب بھی تیار ہو جائیں کہ اگر وقت آئے تو ایمان کے لیے جان دینے کے لیے کیا بات. بہرحال یہ سارا واقعہ حضرت آسیہ دیکھ لیے، پورا دیکھ کے بولے ٹھیک ہے. انہوں بھی ایمان لا لی. ایمان لانے کے بعد کیا ہوا؟ جب ایمان لا لیے فرعون کو پتہ چلا، بہت سمجھایا بیٹھ کے، بولے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو. وہ بولے نہیں، ایک ایسا رب جس کو کوئی دیکھا نہیں، اس پہ ایمان ایسا کہ وہ عورت اپنی جان دے دی، اپنی اولادوں کو نچھاور کر دی، اور میں ان کی جانوں کو جاتا ہوا دیکھنے والی، میں کیسا اس رب کو چھوڑ دوں. بولے وہ رب سے مجھے ایسی محبت ہو گئی، میں بھی اس کی ہو گئی.
اب فرعون کا ظلم شروع ہوا۔ کیسا ظلم آپ کو معلوم، تاریخ میں علماء فرماتے سب سے پہلے اپنی بیوی پر ظلم کرنے والا جو مرد تھا وہ فرعون تھا۔ اور مولانا عادل صاحب فرماتے تھے جتنے لوگ زمین پہ قیامت تک ظلم کریں گے وہ فرعون کی اولاد رہیں گے۔ اب عورت ظلم کری تو کیا ہوتا وہ نہیں معلوم، اپنے وہ معلوم کر لینا ہے۔ الٹا چل رہا نا، ڈبل ہے، ون سائیڈڈ ختم ہو گیا، دو طرف سے چل رہا ہے، ایک ماٹ دو بہری چل۔ بہرحال حضرت آسیہ پر ظلم شروع ہوا۔ پہلے تو آپ کو جس انداز سے ستایا جا سکتا تھا ستایا، آخر میں حد یہ ہو گئی کہ یہ سر کے اس حصے سے لے کر پیر کے ناخن تک کی جسم کی پوری کھال الگ کر دی گئی حضرت آسیہ۔ اور کیسے ذرا ذرا ہٹایا جاتا اور کہتا کہ بول تیرا رب فرعون ہے، وہ کہتی نہیں میرا رب اللہ ہے۔ سودا نہیں کرے ایمان، پوری کھال نکال۔ آخری وقت فرعون بھی تھکے والا نہیں، اب پھانسی دے تو بولے دے دے، تختے پہ لٹک گئے، پھانسی کا پھندا سامنے ہے۔ تو فرعون بولا کوئی آخری خواہش؟ بولے ایک دعا کی مہلت دے، بس دعا مانگو مانگو۔ ہاتھ اٹھائے، بولے اللہ تو کیسا ہے نہیں معلوم، تو کیسا ہے نہیں معلوم، میں وہ باندھی کو دیکھی اور تیری ہو گئی، میرا ایمان ہو گیا، لہٰذا کیا دعا کی اس نے کہ میں نہیں جانتی تو ہے کیسا، کیا کون کیسا، میں تیری ہو گئی، بس میں چاہتی ہوں کہ مجھے مرنے کے بعد تیرا پڑوس دے دے، تیرا پڑوس دے دے، یعنی اللہ کے بازو جگہ چاہیے۔ یہ ہو گیا، دعا کر دی اور یہاں پر پھانسی کا پھندے پہ لگائے، لٹکائے اور آپ کی جان ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ختم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع، نبوت آ گئی، حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا، نبوت آ گئی۔ نبوت کے بعد میں حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی، جس رات میں جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خدیجہ جب اس دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، جنت میں جائیں گے تو آپ کی سوگن کو میرا سلام بولنا۔ تو حضرت خدیجہ بولے بڑی مئیچ، میری موجودگی میں آپ کسی سے نکاح بھی نہیں کریں، اب کون سی سوگن جس کو میں سلام کروں؟ تو فرمائے میری وہ تمہاری سوگن یعنی میری بیوی، وہ کون؟ بولے آسیہ، جس سے اللہ جنت میں میرا نکاح فرمائے گا۔ اللہ کا پڑوس کس کی جگہ ہے آپ بتاؤ؟ کس کی جگہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے۔ اور حضرت آسیہ بولے اللہ آپ کا پڑوس ہونا تو نکاح کے ذریعے سے ہوگا نا، یہ ممکن بغیر نکاح کے تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ جنت میں نکاح فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آسیہ کا، اور باراتی میں اور آپ رہیں گے، اور کیا شان سے بولیں گے ہم سرکار کی شادی کھائے؟ پہلی دعوت ایسی ہوگی جس میں بیٹے باپ کی شادی دیکھیں گے، فخر کریں گے نہیں کریں گے بتائیے؟ اللہ ہم سب کو وہ دعوت عطا فرماتے۔ بہرحال یہ تھی وہ جگہ، تو فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان بچیوں کی، اس عورت کی باندھی کی ہڈیاں دفن ہیں، جہاں سے یہ جنت کی خوشبو اٹھ رہی، اور یہ ماجرا ہے۔ خوش ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا دیے، اور پھر وہاں سے آگے نکلے۔ اب کیا ہوا؟ پھر یہاں سے آگے نکلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ فرماتے ہیں جب پہنچے تو ایک شخص مصلی پر نماز پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئے۔ آقا پوچھے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو بولے یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ حبیب اللہ آپ کو معراج عطا فرما رہا ہے، لہذا آج کی رات آپ اپنی امت کو مت بھولیے، آپ اپنی امت کے لیے اللہ سے ان کی بخشش مانگ کے لا لیجیے، کہہ دیجیے اللہ انہیں بخش دے۔ تو بولے بالکل۔ وہاں سے گئے، کوہ طور پہ پہنچے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہلکی جھلک دکھائے تھے نا، وہ جگہ گئے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر وہاں سے نکلے تو یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیختے جا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے رک جائیے۔ آقا نہیں سنتے، آگے چلے گئے تو سیدھی طرف سے ایک پکارا تھا، جب آگے بڑھے تو پھر بائیں طرف سے ایک اور پکارنے لگا کہ محمد ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے۔ آقا اس کی بھی نہیں سنے اور آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل امین کو پوچھے جبرائیل کون تھے وہ دونوں؟ ایک تو رکا نہیں، دوسرا شروع ہو گیا۔ تو فرمایا رسول اللہ وہ پہلے چیخنے والا یہودی تھا، اگر آپ اس کو جواب دیتے تھے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی تھی۔
اور دوسرا چیخنے والا نصرانی تھا. اگر آپ اس کو جواب دے دیتے تو آپ کی امت بھی نصرانی ہو جاتی. اے مسلمانوں، میرے آقا وہ مڑ کے نہیں دیکھے. اس کے باوجود آج ہماری زندگیوں میں یہودیوں کے طریقے، ہمارے رواج بنائے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کے اندر، باضابطہ رسم و رواج کا چلنا، یہ یہودیوں نصرانیوں کا طریقہ ہے جو آج ہماری زندگیوں میں، ہماری دعوتوں میں، ہمارے کلچر کا حصہ بنا لیا ہم لوگ اس کو. اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے، نہیں سننا تھا. اشارہ آپ کو دینا یہ تھا اس کے پیچھے کہ آپ بھی مت سنو کسی کی، مت عمل کرو ان کے طریقوں پر. آج ہمارے کپڑے ہماری سطر سے اوپر ہوتے جا رہے ہیں، ہم ننگے ہوتے جا رہے ہیں. باہر نکل کے بھی ذری برابر شرم نہیں آ رہی، میں باہر ہوں یہ کپڑے کس طرح پہن کے نکلوں. مرد کو بھی نہیں آ رہی، عورت کو بھی نہیں آ رہی. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، غیر مسلمانوں کی میں کیوں کروں؟ یہ ہمارا رویہ، یہ ہماری زندگی. اور سرکار دیکھے نہیں تو یہ حال ہے، دیکھتے تو کیا ہوتا آپ سوچو، ختم ہو گئے تھے اب تک. بہرحال پھر اور اس سے آگے نکلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر پیدا ہوئے وہ مقام آیا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر 2 رکعت نماز پڑھائی گئی. اور پھر اس سے آگے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلے. تو اب اصل مدعے پہ اپن آ رہے ہیں، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظر دیکھے عذابوں کے، کس کس طرح کے عذاب تھے. اب ناراض نہیں ہونا، اس سے پہلے کوئی بھی بات بولے تو ہمیشہ یاد رکھیے، اسلامی کوئی بھی بات سنو، میرے سے سنو، کس سے بھی سنو، اس کو اپنے اوپر نہیں لے لینا ہے. میرے کو دیکھ کے بول رہے کہ کیا ہے، کہ غلط ہے وہ. آپ اس کو ایسا لینا کہ ٹھیک ہے یہ چیز کرنا نہیں کرنا، یہ ایسا. آپ کے دشمن ہیں، خاندانی نفرتیں بڑھے ہوئے اپنے اندر بولنے نہیں. میں اب تو نہیں، ہے لاک ڈاؤن کی پرانی بات ہے، جب اپن دبا کے چٹکلے دیتے تھے جمعے کی تقریروں میں، وہ وقت کی بات. اب تو سدھر گیا، میں نہیں دے رہا ہوں، لوگ ناراض ہو جا رہے ہیں. مگر سچ بولنے میں اپنا کیا جا رہا. تو اس وقت میں ایک صاحب بولے نہیں جتنا بولتے میرے کو ہی بولتے. بولے والا وہ کہیں کو تو بولے بولتے ہوئے میرے کو دیکھتے کہتے یہ لوگ. بولے تم آپ کو نہیں دیکھے تو کس کو دیکھیں گے اب یہ کیمرے سے جو ہے ٹی وی پہ جاتا، سوشل میڈیا پہ جائے گا تو کیا یوٹیوب پہ دیکھنے والا، فیس بک پہ دیکھنے والا، ٹی وی پہ دیکھنے، میرے کو بولا ہوگا. کچھ تو ہمارا بھی خیال ہونا کہ ہم سمجھے، دل بڑا رکھے. بڑی عجیب بےکاری ہے. بہرحال اپنے دل پہ مت لو. اگر ہے ایسا عمل ہمارے اندر تو ابھی توبہ کر کے یہاں سے اڑ جاؤ. پہلی نمبر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے اور بہت بڑے بڑے، اور وہ اپنے جسم کو کھینچ رہے ہیں، کڑید رہے ہیں، بالکل چہرے کو اپنی لوچ لے رہے ہیں اور اپنے جسم کے گوشت کو نوچ کر جسم سے الگ کر رہے ہیں، چیر پاڑ کر رہے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے. برا نہیں ماننا میری بات کا، مگر آج مسلمان غیبت میں جتنی آگے ہیں کوئی اور چیز میں نہیں ہے. ہم اپنی برائی سے اپنے آپ کو بچانا. ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے تعلق کہ آقا نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے بالکل تر و تازہ گوشت رکھا جاتا، وہ نہیں کھاتے بلکہ سڑا ہوا گوشت نوش کرتے ہیں. تو آقا پوچھے یہ کون؟ تو بولے یہ وہی ہے جو آپ دنیا کے اندر مردار گوشت کھاتے تھے، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی غیبتیں کرتے تھے. یہ بہت برائی کی بات ہے. تو اس لیے بچنے کی کوشش کرنا ضروری. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں جمعے کے دن بات بولا نا، کیا فرماتے تھے کہ جو ہے میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا، اگر کبھی کرنا بھی پڑا تو میں اپنے ماں باپ کی کرتا ہوں. اپنا پورے سننی ہے نہیں ہے بیٹھے، تو اگر کوئی اور بھی ہے تو کوئی بات نہیں، انہوں بھی ہمارے اچھے، غلط بات نہیں ہے، سننی ہے عقیدے کے لحاظ سے، جماعت کے لحاظ سے. تو ہمارے امام کون ہوتے؟ یہی نہیں معلوم اپنے بچوں کو کیا ہے تو سنی، بولے آؤ سنی، تو کہاں نماز پڑھتا؟ بولے وہ سنی لکھی ہوئی مسجد پہ وہاں پڑھتا ہوں. تو بولے میں سنی ہوگا. تیرا امام سے ہمارا تعلق ہے، ورنہ تم اہل سنت والجماعت بننے کا کیا فائدہ؟ امام صاحب کا نام نہیں معلوم. تو لہٰذا ہمارے حضرت پیر و مرشد مولانا ہمارے حضرت جو ایک بیان کر رہے تھے ایک جگہ پہ، میں تھا وہاں پہ، تو حضرت بیان کرتے کرتے بولے امام صاحب کا نام معلوم. تو حضرت جو امام صاحب کا ذکر کر رہے تھے وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے. تو پیچھے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد کے امام صاحب کا نام ہو رہا. تو بولے ارے یہاں وہ نہیں ہوتے، ہم سب کے امام کی بات کر رہا ہوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولے میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، اگر کرنا بھی پڑا تو میں اپنے اماں ابا کی کرتا ہوں، ماں باپ کی کرتا ہوں. تو لوگ بولے ارے حضرت آپ امام صاحب ہیں ہمارے، اور آپ بولیں گے میں کس کی بھی نہیں کرتا، کرا تو کرا اپنے اماں ابا کی کرتا ہوں، یہ کیوں؟ تو بولے دوسروں کو عمل دینے سے تو بہتر ہے کہ میں جو ہے اپنے ماں باپ کو عمل دے دوں. کتنے آسانی سے سمجھائے بات کہ اگر آپ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں تو آپ کے یہ عمل لے کے ادھر دے دیتے.
ہیچ نہیں پہلے جمعہ 8 دن کے نماز وہ بھی کھڑے تو 1 گھنٹے کے واسطے بند کرا کتنا گرا رکتا نہیں معلوم کیا ہوتا نہیں معلوم کیسا نہیں معلوم سینکڑوں وسوسے ہیں ذہنوں میں. اس کے باوجود جمعے کی نماز بھی دیتے رہے مالک جان. وہاں جانتی کہ پاشا بھائی کھڑے ہوئے ہے تو ناراض نہیں ہونا. وہاں جاتی پاشا بھائی کھڑے ہوئے بولے فلاں ہمارا جو ہے نیکیاں دینے کا اعلامیہ دیو. وہاں تم بھاگ نہیں سکتے. میں کب کرا بھائی وہاں کب کرا بولے کہ CCTV فوٹیج اسٹارٹ تیسری آنکھ اس سے بھاگتے ہیں بھاگ ہی نہیں سکتے. بہرحال غیبت کا یہ حال ہے. دوسری بات مگر ایک چیز ہے ملزاموں کی تو جنت پکی آپ یاد رکھ لو. وہ اس لیے جتنی حسد لوگوں کو ملزاموں سے رہتی کسی اور سے نہیں رہتی. اپن میدان میں اپنے سے پوچھو کتنی پریشانی. ٹوپی ذریعے اچھی پہنے کہاں سے مارا نہیں معلوم کس کا لوٹا نہیں معلوم. گاڑی اچھی دکھی ارے کہیں کو پہنا ہوں گا. بڑی بے چینی. ہماری خواہش رہتی ملزامہ پھٹے کپڑے پہننا ہاں میلی حالت پہ رہنا ہاں جب نماز کو آئے تو پسینے کی بو آنا. ملزام یہ نہیں ہے ملزام اصل. ذرا اچھا کپڑا پہنے ہضم نہیں. آپ پوچھو میرے سے کیا کیا پوچھتے اپنی پریشان. ارے بھائی اللہ آپ کو جب دیا تو پہننے میں کیا ہو رہا ہے. کسی کے باپ کا لے کے پہنے تو سر مچھر ہوا. اللہ آپ کو عطا کرتا آپ پہنیے آپ کو پہن. اصول تو یہ ہے کہ عام آدمی سے زیادہ ملزام حقدار ہے آپ کے. اس لیے کہ انہیں امام ہے. آپ امام کے پیچھے کیا بول کے کھڑے ہوتے نماز میں اے اللہ میں انہیں میرا امام اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. انہیں غلطی کرا انہیں ذمہ دار جو بھی ہوگا ان کو آپ کا اجر گھٹے. آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو آپ پاک اچھا رہنا نا امام صاحب پاک رہنا. بولو آپ کی نماز کی ذمہ داری اس کے اوپر. تو پھر انہیں اچھا رہنا. میں پسینے کی بہار بیچارے کے پاس بازو سے گیا 2 دن سے پانی نے نیا میلی حالت کتنا اچھا اللہ والی دکھ رہا جی نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھے تو انہیں مول صاحب یہ کپڑے حالت نہیں کچھ جسم نہیں. ذہن بدلو بدل لو اپنے ذہن. بہرحال غیبت کا یہ حال. تو ملزامہ بیٹھے بیٹھے چلے آتے جنت میں آپ بے فکر ہو. یہی حال کرتی قوم. مسجد کے امام کو برداشت نہیں کرتی. مسجد کے خطیب کو برداشت نہیں کرتی. ایک ہمارے دوست کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ انہوں جو ہے مقام پہ پہلی بار تقریر کو گیا بیچارہ. وہاں خطابت کی نوکری پہ لگ رہا تھا کہ وہاں کھڑے ہو کے داڑھی پہ تقریر کر دیا. تقریر کرے سو وقت ہی جیسا تقریر ختم ہوئی مسجد کے صدر صاحب بولے ادھر آؤ. بولے باہر چلو آج کے بعد نہیں آنا. میں بعد میں فون کر کے سنا رہے تو میں بولا آخر بھیجا کہ کوئی آؤ تمہارے کو. تو انہوں جواب میں بولے ارے مسجد کے صدر کو داڑھی نہیں تھی میرے کو کیا معلوم ہے. انہیں بولا تم میرے کو دیکھ کے تقریر کرے لے یار پہلے میرے کو بھگا دیا. پہلے دن میں باہر ہو گئے. دین سے اتنی بھی برائی نہیں رکھنا ہم لوگ. ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی. ہمارا کام تو بولنا ہے. مرضی آپ کی کرتے کرو نہیں کرتے کوئی بات نہیں. علامہ فاضل صاحب فرماتے عمل کرے نہ کرے سامعین کی مرضی ادا فریضہ کی یہ بات ہم سنا کے چلے. ہمارا کام بولنا چل دینا ہے. کرتے نہیں کرتے آپ کی مرضی. بہرحال غیبت کرے تو یہ حال. پھر اس کے آگے آقا فرما رہے ہیں میں ایک ایسی قوم کے اوپر سے گزرا جو ہے اس عذاب میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے سامنے جو ہے بالکل تازہ گوشت. وہ غیبت کی بالکل مشابہ حدیث ہے کہ فرماتے کہ تازہ گوشت رکھا ہوا ہے وہ نہیں کھاتے بلکہ جو ہے سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یہ کون ہے تو فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں یا وہ عورتیں ہیں جو ہے حلال ذریعے رکھتے ہوئے یعنی اپنی بیویوں کو یا اپنے مردوں کو رکھتے ہوئے کسی دوسرے کی طرف رہتے تھے. ہاں دوسرے کا استعمال کرتے تھے یا اس کی طرف زنا کرتے تھے. تو فرمایا اس کے لیے یہ عذاب ہے. یہ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ جو ہے ایک شخص ایسا بھی دیکھے. اب یہ تو میں اس پہ باضابطہ جمعے پہ جو ہے تقریباً آدھے گھنٹے کی تقریر کرا تھا اور مسلمانہ یہ کام میں جتنے آگے کوئی بھی نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ گھروں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں. گھر کتنا رہتا ہمارا ویسے بڑے ہیں. اور فرما رہے ہیں کہ ان کے پیٹوں کے اندر جو ہے سانپ لوٹ رہے ہیں اور وہ ڈستے ہیں اس کو. وہ مرتا پھر زندہ ہوتا. وہ سانپ لوٹنا بند نہیں ہوتا. بولے یہ کیا قصہ. تو جبرائیل امین نے فرمایا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جو سود کھائیں گے. سود کھائیں گے. انٹرسٹ کا پیسہ لے کے آج ولیمہ نہیں کر رہے ہیں لوگ. بولا انٹرسٹ کا پیسہ لے کے آج شادیاں نہیں ہو رہی. آج انٹرسٹ کا ہی پیسہ لے کے کہ آج ہم گھر کے عقیقے کر رہے ہیں اپنے بچوں کے. شرم آنا چاہیے مسلمان قوم کو.
کون بولا آپ کو حرام کا پیسہ لاؤ؟ اور ہمارے بھی قصور ہے اس کے اندر، ہم دعوتوں میں جانے سے پہلے پوچھتے ہی نہیں لایا کہاں سے رے بھائی، پوچھنے کو شرم آتی ہے ہمارے کو، چاہتے آئی تو لے لے کے کھانے کو آپ پوچھ لینا، تاکہ لانے والا بھی شرماتا کر کے دے کہ ارے بھائی پوچھنے والے لوگ پوچھنا شروع کرنا، پوچھتے ہی نہیں، آیا بس علم غلم ڈالے تو چل رہی گاڑی اپنی جگہ۔ اسی لیے میرے عزیزو سود کے پیسے سے بچیے۔ آپ کو معلوم سود کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، جس کے بارے میں قرآن میں صاف اللہ نے بیان کیا، جو شخص سود لے یا دے اس سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے۔ آپ لوگوں کی زندگی میرے سے زیادہ ہے، آپ بڑے حضرات بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھی ہیں، آپ غور کرو، کیا آپ اپنی زندگی میں ایسے سود خوروں کو نہیں دیکھے جو سود دیتے دیتے اپنی زندگی ایسی حالت پہ لا دیے کہ آج ان کو کوئی کتا پلٹ کے نہیں پوچھ رہا؟ وہ حالت میں آج وہ لوگ، ان کی سگی اولادیں ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئی، ان کے جسم گڑ کی بیماریوں میں پڑے ہوئے آج۔ کیوں نہیں سمجھتی قوم؟ جتنا حرام کے کھائیں گے آپ کا جسم بھی اسی طرح کمزور اور ختم ہوتا رہے گا۔ تو لہٰذا سود سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آگے بڑھ کے ایسا دیکھیں، قریب آ جاؤ، بولنے نہیں آتا، جتنی دور بیٹھے اتنی پریشان، جانے والے ابھی چلے جاؤ نہیں تو، ورنہ پھر اب بولنے کے لیے کیا ہے، دکھنا پڑتا ہے، نہیں دکھے تو پریشانی۔ میں جمعے میں 2-3 بار سے جو ہے خطبہ دینے سے پہلے ٹھہر کے بولتا رہا تھا، نہیں بھائی قریب آ جاؤ، میں رک جا رہا ہوں، خطبہ ہی نہیں دے رہا۔ تو میرے کو ہمارے دوست صاحب بولے ایسا بھی ظلم نکو کرو، لوگ ڈر جا رہے ہیں تمہارے سے، آنا بند کر دیں۔ میں بولا آتے آؤ، نہیں آتے نکو، اللہ کا گھر، اذان دینا اپنا کام، کیا دوسرے نمازوں میں ٹھہرے ہوئے آیت روز پڑھانا ہے؟ میرے کو ہمارے امام صاحب بولے فجر میں تو بعض وقت یہ حال ہو رہا، میں اکیلے ہی پڑھ لے رہا ہوں، میرا انہوں بول کے بھی کافی وقت ہو گیا، نماز پہ تقریر کرو بول کے میں بھول ہی گیا، اب یاد آیا آپ کو بولتے ہیں۔ تو ہمارے کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، جو آیا بول دیا، اپنا گرا گھٹے کا آنے ختم۔ تو لہٰذا قریب بیٹھنا، دور نہیں جانا۔ جمعے میں آداب ہے 2 زانوں بیٹھنا، مسجد میں برابر، پیچھے والے کو خطبے کے وقت سامنے آنے نہیں دینا، جگہ پوری پیک کر دینا، انہیں وہاں سے پورا سامنے کی صف میں آتا اتنی جگہ کھلی، صفوں میں زری برابر بھی اگر جگہ رہی تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زری بھی جگہ ہے شیطان آ جاتا، اور وہی شیطان بازو آگے بولتا مسجد کی خطیب صاحب دیکھ کیسا کہیں نہ کہیں تو بھی ایسا پہنا ہوں گا کپڑے، کیا حال ہوگا، وہیں بیٹھ کے شروع کراتا ہوں، اتنے لمبے خطبے کی کیا ضرورت پڑی اس کو، جلدی ختم کر سکتا نا، لمبے بیانہ کر دیتے بھائی لوگ، نماز کا ٹائم چلے جا رہا، کاروبار چھوٹ جا رہا، وہ پورے وہیں آتا جب آنے کے کو دیتے نوبت کے بلاتے غیبتوں کی سوچ میں، بدگمانی کرنا ہی نہیں کرنا۔ بہرحال کیا فرما رہے ہیں دوسری بات، کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح، اونٹ کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں کچھ حد تک، تو فرما رہے ہیں اونٹ کے ہونٹ جس طرح موٹے ہوتے اس طرح بعض انسانوں کے ہونٹ بڑے بڑے ہیں، اور ان کے منہ کے اندر آگ سے بھرے ہوئے گوشت کے لوتھڑے لقمے جو ہے ان کے منہ میں فرشتے ٹھوس رہے ہیں، اور وہ یہ منہ سے نکلتے اور پیچھے کی طرف سے نکل رہے ہیں۔ کتنا ڈینجر عذاب ہے، سین بھی دیکھے ذرا تو اپن ویڈیو، ارے بھائی، تو بولے یہ کون؟ بولے یہ وہ ہوں گے جو یتیموں کا مال کھائیں گے، یتیموں کا مال کھائیں گے۔ یتیم کون؟ یہ بات کو خاص طور پہ آپ مدرسے والوں سے، اپنا ذہن ایسے جاتا، مدرسے والوں کو بول رہے ہیں، فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، وہ لوگوں کو خیر کے کام کرنے والوں کی طرف جا کے ابھی ذہن بنا لیتے وہ موت مریں گے رہے تم لوگ، مگر اب آپ کو میں ایک جو مثال دے رہا ہوں وہ اہم ہے۔ اس سے جن یتیموں کی بات یہاں پر ہو رہی اس پہ یقیناً مدرسے کے بچوں کا مال کھانے والا بھی، تنظیمہ چلا کے کام کرنے والا بھی، یہ سب کے ساتھ ساتھ وہ رشتہ دار بھی ہے جو اپنے بھانجے بھتیجیوں، اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ناانصافی کرتا، انہیں بھی وہ بھی یتیم ہو جاتے، پتہ ہے بغیر زمین بیچ دے رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا، اپن کے گھر میں حرام کا کمائی آ رہی اور لوگ غریب کے غریب رہ جا رہے، ان کا حق مار کے کھا جا رہے، سگی بہنوں کا حق کھا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کب کیا ہو جا رہا۔ تو لہذا یہ سب اصول ہیں، اس سے بھی بچنا ہے، ورنہ یہ مال آپ کو وہاں پر یہ حال ہوگا۔ پھر فرمائے آگے اور کیا دیکھیں، یہ بھی رننگ ٹاپک ہے اپنی، کیا فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا جو ان کی چھاتیوں سے جو ہے ان کو باندھ کے لٹکا دیا گیا الٹا، اور ان کے جسم کو آگ سے جلایا جا رہا ہے،
اور ان پر کوڑے مارے جا رہے ہیں آگ کے. تو بولے وہ کون ہے وہ جو اپنی اولاد کا قتل کر دیتے؟ اولاد کے قتل سے مطلب کیا ہے؟ پیٹوں میں بچے آ گئے، معصوم گرا، ختم کر دو. آسان بنا لیے، ہم رواج بنا لیے. ارے میرے بھائی، یہ قدر اگر معلوم کرنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو 10 سال سے بانجھ بیٹھی ہوئی ہیں آج اپنے گھروں کے اندر اور سسرال کا ظلم برداشت کر رہی وہ بچیاں، جن کا شوہر دوسری کی شادی کرنے کی ان کو ڈانٹ ڈالتا، جس کی ساس اسے بانجھ کہہ کے اس کی زندگی کو ہلاک کر دی، اور وہ گھر کی بہو جا کے نوکرانی بنی ہوئی ہے اس وقت میں. جاؤ کبھی جا کے ان سے پوچھو اللہ نے تم کو نعمت دی اور تم ٹکرا رہے ہو. ایک مسلمان ڈاکٹر صاحب ہمارے مجلس میں آتے تھے، وہ ایک بار ہمارے حضرت کو بتا رہے تھے کہ مولانا میں کیا بولوں، روزانہ 24 گھنٹے کے درمیان میں سینکڑوں ایسے لوگ آتے اور وہ سب کے سب مسلمان ہیں. میرے کو شرم آ رہی ہے بولتے ہیں. اولاد جن کو نہیں ہے ان سے پوچھو کبھی جا کے کیا درد ہے اولاد نہ ہونے کا. وہ آج بھائی واٹس ایپ پہ لوگوں کی اپیل دیکھا، آپ یقین کریے میری بات کا کہ بھائی اگر کوئی بچہ دینا چاہ رہے ہیں، دے دینا چاہ رہے ہیں ثواب کی نیت سے، ہم پال لیتے، آپ بتائیے. ان کے پاس اولاد نہیں ہے اور اللہ نے جن کو دیا. اب بعض یہ بھی ڈرامے باز ہے بدماشا، بیٹی ہوئی تو پریشانی نہیں، اب بیٹی کہیں ہو گئی. ارے بیوقوف، تیرے لیے وہ اللہ کے گھر کی رحمت ہے، تیرے پاس رحمت ہے، تیرے گھر کے لیے، تیرے گھر کی برکت ہے. کہاں خارت ہو گیا مسلمانوں کا ایمان؟ وہی جاہلوں کے زمانے میں چلے گئے جہاں بچی ہونا ظلم سمجھتے تھے لوگ. ایک صاحب بولے نہیں مولانا ایسا نہ رہتا. میری بات ہوئی ایک بیان میں بولا تھا تو انہوں سنے کہیں، سن کے میرے کو ایک صاحب فون کرے کہیں سے کر کے بولے اتنا بھی ایسا نہیں بولتے نا، بچے پیدا ہوئے تو ہمارے کو ذرا وہ رہتا ہے. کیا رہتا وہ کیا بولے تو ذرا ہم پاور میں رہ سکتے، بچے آ رہا ذرا دب کے چلنا پڑتا علاوہ. سرکار کو 4 بیٹیاں، ان سے بڑا رواب والا کوئی دیکھے آج تک؟ ان سے بڑی شان والا کوئی دیکھے آج تک؟ خدا کی قسم نہیں ملے گا، نہیں مل سکتا. سرکار سے بڑھ کے ہے تو خاک بھی نہیں ہے، دھول کی دھول بھی نہیں. اعمال دیکھے تو تم بہت چلے جاتے، کدھر کی دکھتا بھی نہیں کہا ہے، مگر بول رہے نہیں بیٹا ہوا تو ہم ذرا یاد رکھو یہ میں بچے والا، میں بچی والا. شادیوں میں یہ جو جھگڑے ہیں ختم کر دو خدا کے واسطے. کل رات میں اپنی آنکھوں سے ایک ایسا نظارہ دیکھا ہوں، اللہ کی قسم واقعی توبہ کرنے کی نوبت تھی. شادی کی ایک تقریب میں دیکھا، ظلم ڈھا دیے شادی کے اندر، چھوٹی بات پہ. کیا بات تھی؟ نوشا سالے کے ساتھ کھانا نے کہا آگت لیو، نوشا بیٹھ گیا کھانے میں، کوئی نہیں ہے. ہم خود بھی تھے، 12 بج گئے، قریب 12 یعنی 11 بھی بج گئے تھے شاید غالباً. ایک لوگ آگے بیٹھے ہوئے پہلا دستر نہیں لگا. ارے بےغیر تھے، دولہا بھی بیوقوف، تم لوگ بھی آنے والے بیوقوف. وقت کی پابندی ہوتی نہیں، آتے نہیں ٹائم پہ، کھاتے نہیں. اب پھر ظلم ہو گیا کہ نوشا بیٹھ گیا بیچارہ جا کے. انہیں بھی انسان ہے، بھوکا تھا ہوں گا، بیٹھو بولے بیٹھ گیا. کھانا کھایا، وہ ظلم کا پہاڑ ٹوٹا. 3 بجے رات تک لڑی چل رہی. کیا بولے نہیں کھانا کھا لیا، نوشا کھانا. سارے لڑ رہے آ کے بولے سے، بولے وہ کہیں کو رہے تو بولے نہیں بھائی جان چھوڑ کے کھا لی. بھائی جان ہے تمہاری بہن کے جان ہے تو ساتھ بیٹھ جاؤ. دوسری بار بول رہا نہیں بیٹھتے ہو، ہماری شان میں فرق. ایک جملہ تھا جو بڑا اثر کرا میری ذہن پہ بھی، اور ہمارے والد بھی اس پہ بڑا افسوس کر رہے تھے. وہ بچوں نے باتوں میں بڑا جملہ کہا. وہ یہ کہا کہ وہ کھانے کو میں اپنی جوتی پہ رکھتا ہوں. میرے بھائی یہ رزق ایک نعمت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم کو اللہ نے غذا بنا دیا تھا کیڑوں کے لیے. جانتے نا آپ کیا ہوا تھا حضرت ایوب کا؟ جسم سے گرنے والے کیڑے کو اٹھا کے بولتے نہیں یار تیری غذا میں ہوں، مجھے کھا، مجھ سے دور نہیں جانا. اللہ بے کو بنا کھاتے تھے. جسم کھوکھلا کر دیا تھا ان کیڑوں نے. اور آج ہم اللہ کھانے کو نعمت دے رہا، اپن بول رہے ہیں جوتی پہ رکھتا کہتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے. اور مسلمانوں کا حال یہی ہے، جمعے میں ایسے تقریروں کو سیریس لیتے، باہر نکل گانا. اپنی شادیوں میں وہ کام نہیں، اپنی زندگیوں میں وہ کام نہیں، اپنی زندگی میں وہ فکر نہیں، تو فائدہ نہیں ہے. یاد رکھو
وہ ایک صاحب بولے اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو یہ ہوتا بول کے بول رہے تھے میری طرف اشارہ کر کے. وہ بیوقوف کو کیا معلوم میری شادی میں کیا حال تھا کیسا ہوئی معلوم نہیں, اٹھائے لگائے. اللہ کا فضل ہے اپن لیے نہیں کچھ بھی. نہیں لینے والا جتنا آزاد رہتا نا ڈھونڈ کے لاؤ کوئی اور ہے کیا بتا دو, ایک تو بھی بتا. حضرت حافظ صاحب فرماتے تھے جوڑے کی رقم لیے کی سمجھ لینا تمہارے کو نے خرید لی بھری. بھکاریاں منگ لیتے پھر رہے یہ دو وہ دو یہ دیے تو اچھا تھا. اچھا شادیاں ہونے کے بعد بھی لالچ ختم نہیں ہو رہی فقیروں کی. نہ ذرا وہ پلنگ ٹیڑھا آ گیا ذرا سیدھا دے دو, نہ ذرا فریج کا پٹ بند نہیں ہو رہا اور تھوڑی بڑی دے دو. یہاں تک کہ یہ ہنسی مذاق اچھا ہے, ظلم یہ ہے بچیوں کے اوپر. ایک ایک سال سے وہ بچیاں اپنے اماں باپ کے گھر پہ بیٹھی ہوئی. چلو کبھی چلو میں آپ کو لے کے چل. عدالتوں میں ہماری عورتیں ملتی ہیں, پولیس اسٹیشنوں میں ہماری عورتیں ملتی ہیں. کیا ہے وجہ؟ ظلم ہے یہ ظلم. بہرحال یہ ہے کا حال کہ جو ہے اپنے بچوں کو جو اولاد اگر اللہ نے کسی کو دی اس کو نعمت سمجھے, اس کی قدر کریے. اور آگے جائیں گے اب بے نمازی کا حال فرما رہے ہیں. کیا ہوگا اس کے ساتھ کہ وہ شخص جو ہے ایک شخص ہوگا جو ہے پورا ابلتی ہوئی آگ کے درمیان سے کنارے کی طرف آئے گا اور فرشتے ایک پتھر اٹھائیں گے اور اس کے منہ پہ ماریں گے. وہ شخص کا پورا چہرہ چکنا چور ہو جائے گا. پھر وہ صحیح ہو جائے گا, پھر صحیح تو پھر اس کے اوپر پتھر ڈال دی جائیں گے, پھر انہیں ختم ہو جائے گا. بولے یہ کس کے لیے ہے؟ تو فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے یہ عذاب ہے. اس کے بعد آ رہا اور ایک مزے کا ٹاپک ہے, یہ بھی ہمارے نوجوانوں کے واسطے. چبوترے جو بچے گرم کرتے ہیں دبا کے وہ لوگوں کے واسطے بہترین ہے. یہ بھی چبوترے آباد تو یاد رکھو اب جہنم بھی آباد ہو جاتی تمہاری وجہ سے. کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں پر ایک لکڑی ہے اور اس سے ایک بڑا کانٹا لگا ہوا ہے. جو کوئی شخص اس کے قریب سے لوگوں کو لگا دیے, قریب سے جانے والے انہیں جانا نہیں چاہ رہا مگر وہ جانا پڑ رہا, اس کو مجبوری ہے, راستہ ایسا. جب چلے گیا تو اس کا کانٹا جب اس پہ پڑتا تو پورے جسم کے کپڑے اتر جاتے اور جسم زخمی ہو جاتا, یہاں تک کہ وہ درد سے مرتا, پھر اٹھتا, پھر زندہ ہوتا, پھر پڑتی, پھر کپڑے پھٹتے اور جسم ختم ہو جاتا. کپڑے پھٹنے کا مسئلہ یہاں کہیں کو لائے ہوں گے, یہ واقعے میں میرے کو ایسا سمجھ میں آیا چبوترے پہ بیٹھ کے اپن کپڑے جو اتار لیتے بیٹھتے ایک دوسرے کے. یہ کپڑے کیا ہے؟ اپنی عزت, یہی اتارتے اپن بیٹھ. جا رہا تھا کل وہاں دیکھا تھا اس کو, کیا کرے, میرے ساتھ قصہ ہو گیا تھا. انجن گولی کی طرف جو ہے میخانہ ہے, اس کے بازو کے ATM رکھے ہے. میں HDFC کا کچھ ہے وہ غالباً شاید, میں وہاں گیا ATM سے پیسے لے کے ایسا نکلا, بازو نکلتے ہی میرے کو ایک فون آیا. وہ گاڑی چلاتے ہوئے کام بات کرو تو میں گاڑی کے قریب جا کے ان کو جواب ایسا دے رہا ہوں. ایک صاحب آ کے بولا السلام, تو میں بولا وعلیکم السلام. اب میں فون پہ ادھر جواب دے رہا ہوں, پھر فون رکھا تو پھر السلام علیکم. بولا وعلیکم السلام. میں بےچین ہو گیا, آخر انہیں میرے پیسے دینا ہے, میں اس کے دے رہا ہوں, قصہ کیا ہے؟ تو بولے خیریت سو, تو میں سمجھ گیا ادھر سے ادھر آ رہا ہے. تو میں بولا نہیں بھائی وہ آپ کی جگہ, ہمارا کام کہاں ہے وہاں پہ, میں ادھر آیا تھا. بولا تو فوری بدگمان بنتے ہم لوگ, دیکھیں گے نہیں ہاں ہمارے. اب یہ حالت میں آ جاؤں گا, میں کبھی پینٹ شرٹ پہنتا ہی نہیں, تو کرتے پہلے پہ میں جا کے خرید کے لاتا ہوں. میں بھی اتنا بیوقوف, اگر پیا تو ان کے سامنے وہاں جانا, آپ انہیں صحیح میں مار رہے ہیں شاید انہیں پیچھے کا پیچھے, میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو بہرحال چبوترے پہ بیٹھنے والوں کا یہ حال ہے, تو اللہ کے لیے مت بیٹھو. یہ چبوترے ہی ہمارے لیے قتل کا ذریعہ بن رہے ہیں, یہی چبوترے ہمارے لیے غیبت کا ذریعہ, یہی چبوترے ہمارے لیے شراب کا ذریعہ بن. راتوں کے وقت میں چبوتروں پہ, گھروں کے چبوترے پہ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں لوگ جو ہے شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہوئے, آنکھوں سے دیکھا ہوں. شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو. ہم مسلمان یاد رکھو, جو شخص شرابی ہوگا آقا فرمائے اس کو حوض کوثر نہیں دے تو مت, دھتکار دیا جائے گا حوض کوثر کی جگہ سے نکل. بہرحال پھر اس سے آگے بڑھیے. اب میرا بھی نمبر آ گیا. جو واعظین ہوں گے, تقریر کرنے والے, نصیحتیں کرنے والے, اور وہ لوگ بھی جو عقیدوں کے نام پہ مسلمانوں کا بٹوارا کر دیں, وہ لوگ بھی جو لڑا دے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے,
ہم ایک امت ہے، امت محمدیہ، ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ سب ایک جگہ، ہمارا مذہب ایک ہے، عقیدہ ایک ہو، سب ہو، اپنے عقیدے پر ہم رہیں، اپنے مذہب پہ ہم رہیں، مگر کسی دوسرے کو برا بولنے کا حق کسی کو نہیں، کسی کو نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے کو گورے پہ فوقیت نہیں ہے، گورے کو کالے پہ نہیں ہے، لمبے کو گڈھے پہ نہیں ہے، گڈھے کو لمبے پہ نہیں ہے۔ تو ہماری کیا اوقات کہ ہم حدیث پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، لوگوں کی امامت کرنے والے، لوگوں کے سامنے بیٹھ کر نصیحت کرنے والے، ہم ایک دوسرے میں فرق کریں۔ تو فرما رہے ہیں جو امت کو توڑیں گے، جو عمل نہیں کریں گے واعظین، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں روز محشر میں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا منظر دیکھا کہ ان کی زبان اور ان کے ہونٹوں کو آگ کی قینچی سے کترا جائے گا۔ تو آقا پوچھے یہ کون؟ تو بولے آپ کی امت کے ایسے واعظ رہے۔